الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ ایک بات بہت اہم ہے، اس کو میں اہمیت کے ساتھ توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات کی بنیاد پہ ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھالنا، ایک دوسرے کو فاسق فاجر کہنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اللہ کے لیے اس عادت کو ترک فرمائیں۔ یہ عادت اور یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کا تعلق ایک شیخ کے ساتھ ہے، ایک استاذ کے ساتھ ہے، کسی بزرگ کے ساتھ ہے، آپ ان کی رائے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، ان کی رائے پر عمل کرتے رہیں، لیکن دوسروں کی توہین نہ کریں، دوسروں کی تنقیص نہ کریں اور دوسروں کی تحقیر نہ کریں اور دوسروں کو برا بھلا مت کہیں، دوسروں کے بارے میں بغض اور کینہ نہ رکھیں، دوسروں کے بارے میں گندی فضا مت بنائیں۔ یہی اختلافات کا طریقہ ہے۔ ایک ہوتا ہے عقائد کا اختلاف، وہ اختلاف الگ ہے، اس میں ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ ایک ہوتا ہے مسلک کا اختلاف، یہ ہدایت اور ضلالت گمراہی کا اختلاف، یہ الگ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مذہب، اجتہادیات اور فروعی مسائل کا اختلاف، اس میں گنجائش ہوتی ہے جب ہم اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو امام اعظم ہیں ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ حضرت حق پر ہیں، لیکن ان کے مسائل میں خطا کا احتمال ہے، تو ہم اپنے بارے میں رائے کیوں نہیں رکھتے کہ میرا مسئلہ درست ہے، میرے شیخ کا مسئلہ درست ہے، میرے استاد کا مسئلہ درست ہے، لیکن اس میں بھی خطا کا احتمال ہے، اور جو میرا شیخ نہیں، میرا استاد نہیں، اہل حق بزرگ ہے، اس کا مسئلہ اگر خطا ہے تو اس میں درست ہونے کا بھی احتمال ہے۔ یہ ذہن بنائیں، اس سے وسعتیں پیدا ہوتی ہیں، دل میں ایک بڑا پن آتا ہے، دل میں حسد، کبر اور بغض اور کینہ اور یہ سب چیزیں مٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس چیز کا بہت زیادہ خیال فرمائے، بہت زیادہ خیال فرمائے، باہمی محبت اور رواداری کی فضا بنائے۔ ان طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر اہل حق کا باہمی لڑنا، جھگڑنا اور ایک اختلاف کی فضا کو پیدا کرنا مناسب نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔